अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए नावल मेरे इश्क पे हो खुदा मेहरबान की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उनको पढ़ के या सुन के अपने दिन को मज़ीद खुशगवार बना सकें। तो चलिए मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करती और स्टार्ट करती हूँ मेरे इश्क पे हो खुदा मेहरबान की एपिसोड 6। माहिर ने साइम को उसी मखसूस जगह पे कॉल करके फौरी मिलने के लिए बुलाया था। उसको माहिर के बुलाने पे ही अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर उसका ब्रेकअप हुआ होगा। आधे घंटे बाद वो उस जगह पे पहुंच गया था। क्या हुआ है, चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? उसके पास बैठते उसने माहिर के कंधे पे हाथ रखा। वो दोनों हाथों की उंगलियां बाहम मिलाए सर झुकाकर बैठा हुआ था। मेरा ब्रेकअप हो गया। वो तो मुझे पता था। साइम ने उसकी फितरत से वाक़ियत के बायस आम से लहजे में कहते हुए गर्दन झटकी। दूसरी गर्लफ्रेंड की मंगनी हो रही है, वो भी छोड़ गई मुझे। मसनूई दुख चेहरे पर सजाए वो उसकी मालूमात में इजाफा कर रहा था। ये भी अच्छा हुआ। उसने एक बार फिर आम से लहजे में सराहा। मैंने सोच लिया यार, अब मैं इन बाहर की लड़कियों के पीछे नहीं भागूंगा। उसने नज़र सामने मरकूज़ करते हुए संजीदगी से कहा। उसके यूं कहने पर साइम ने उसको यूं देखा जैसे कह रहा हो ये मुंह और मसूर की दाल। मैं सच कह रहा हूँ, अब मैं नहीं भागूंगा उनके पीछे। माहिर की नज़रों से उसकी नज़रों से खाइफ होते हुए उसने जल्दी से यकीन दिलाया। वैसे मुझे तुझ पे यकीन तो नहीं है, मगर तू कह रहा है तो मान लेता हूँ। साइम ने हुंकारा भरते हुए गर्दन हिलाई। हाँ, बस सोचा है कि अगले साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो है ही, बस सब्र कर लेता हूँ। वहाँ पर तो बेशुमार परियाँ होंगी, अपनी तो मौज ही होगी। संजीदगी से कहते आखिर में माहिर ने शरारती अंदाज में बात मुकम्मल करके साइम की तरफ देखा जो उसको खूंखार नज़रों से घूर रहा था। पता था मुझे, तू है ही कमीना, तूने कभी नहीं सुधरना। मुक्कों से उसके तवाज़े करते हुए साइम उस पर झपटा, जिससे माहिर ढीठों की तरह हंसते हुए अपना बचाव कराने लगा। साइम जब उसको मार मार के थक गया तो सीधा होकर पीछे हुआ। बाज आ जा तू, अगर तेरे घर में तेरी इन हरकतों के बारे में पता चल गया तो सोच तेरे पापा क्या करेंगे तेरे साथ। अबे जा, मुझे ये धमकियाँ मत दे, यही तो दिन है हंसने बोलने और खुल के जीने के। इस पे भी अभी से रोक लगा लो तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें कोई चार्म ही ना हो। उसकी बात हवा में उड़ाते हुए माहिर ने तसाई अंदाज में गर्दन झटकी। तेरा कुछ नहीं हो सकता। साइम ने तासुब से गर्दन को नफ़ी में हिलाया। होगा ना, फिर किसी से रिलेशन? दाहिनी आंख विंग करते वो हंसा। अच्छा खैर, ये बता कौन सी यूनि में एडमिशन लेना है? साइम ने बात का रुख बदला कि अब मज़ीद वो उसको समझाने का कायल नहीं था। साइम के सवाल पे वो उसको अपने एडमिशन के हवाले से बताने लगा। साइम के माली हालात इतने मुस्तहकम नहीं थे, इसलिए वो प्राइवेट बीएससी कर रहा था और अब मज़ीद तालीम को खैराबाद कहकर जॉब करने का इरादा रखता था। उसके देखा देखी माहिर ने भी अपने घर में प्राइवेट पढ़ने की बात की थी, जिस पर उसके घर वालों ने थोड़ा एहतजाज किया, मगर उसके ज़िद के आगे वो लोग हार मान गए थे। लेकिन अब वो बाकायदा अगले साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का इरादा रखता था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने अब बदलकर साल में तब्दील होने को थे। यूनिवर्सिटी की सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी थीं। किसी की टोलियों में इजाफा हुआ था तो वहीं दो दिल मिलते हुए लव बर्ड्स के नाम से मशहूर हो गए थे। यूनिवर्सिटी के वसी और इस ग्राउंड में जहाँ स्टूडेंट्स टोलियों की सूरत में बैठे हुए थे, वहीं एक कोने में घास पे वो तीनों भी बैठी बातों में मशगूल थीं। कुछ महीने कबल मनाहिल की बड़ी बहन की शादी हुई थी, जिसमें तहरीम और नबिया ने भी शिरकत की थी। मनाहिल ख़ुद भी 2-3 दफ़ा उन दोनों के घर जा चुकी थी। यार, तुम लोगों को पता है ना, अगले हफ्ते मेरी बर्थडे है और तुम दोनों ने ज़रूर आना है। आप भी आई होंगी, मज़ा आएगा। मनाहिल ने बातों के दौरान याद दिलाते हुए शोशा छोड़ा। हाँ हाँ, पता है, मेरा तो कोई मसला नहीं है, मगर तहरीम से पूछ लो। नबिया ने हामी भरते हुए अपने बराबर में बैठी तहरीम की तरफ इशारा किया। सॉरी यार, तुम तो जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ तुम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, ना ही इन पार्टीज़ में जाती हो, मगर इस बार तुम्हें मेरी बर्थडे में आना है बस। मनाहिल ने उसकी बात का मफहूम समझते हुए फ़ौरन बात काटी। जब पता है तो क्यों ज़िद करती हो फिर? वो खफा हुई। ऐसा है तो ऐसा ही सही, तुमने आना है तो बस आना है। वो भी अपनी ज़िद पे कायम थी। मैंने इसीलिए अपनी बर्थडे मनाने की इजाज़त भी नहीं दी थी तुम लोगों को। मुझे पता था ना ये सब होगा। आज मेरी बर्थडे मनाओगे तुम लोग तो कल मुझे भी बुलाओगे। मुझे ये सब चोंचले नहीं पसंद यार, और मामा भी इजाज़त नहीं देंगी। वो मुंह बनाकर सख्त लहजे में बोली। ओ मेरी बुढ़ी रूह, तुमसे किसने कहा है तुम गिफ्ट लेकर आओ?
تم بغیر گفٹ کے ہی آ جانا، چاہے کیک بھی مت کھانا، بس آ جانا پلیز، اتنا تو کر سکتی ہو نا۔ اور جہاں تک بات ہے آنٹی کی، تو میں ان سے خود بات کر لوں گی۔ مناہل نے گہرا سانس بھر کے منت کرتے ہوئے اس کو صلاح دی۔ یار مگر اگلے 2 ماہ بعد پیپرز ہیں، میں تو بالکل نہیں آ سکتی۔ اس نے نیا بہانہ گھڑتے ہوئے انکار کیا۔ او بہن، پیپرز میں ابھی 2 ماہ ہیں اور اس کی برتھ ڈے اگلے ہفتے ہے، ایک دن سے کچھ نہیں ہو جائے گا۔ نبیہ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ماتھے پہ مارتے ہوئے گردن کو نفی میں ہلایا۔ پڑھ کے نا یہ بالکل خشک ہو گئی ہے۔ یار ہم بھی پڑھ رہے ہیں مگر پڑھائی کو اتنا ذہن پہ سوار تھوڑی کیا ہوا ہے۔ مناہل کے لہجے میں ہلکی خفگی جھلک رہی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں ایسے ہی ہوں۔ تحریم نے اس کی بات پہ کندھے اچکاتے ہوئے یاد دلایا۔ اچھا بس اب اس بحث کو چھوڑو اور اگلے ہفتے تم لوگ آ رہی ہو، زیادہ لمبا ٹائم بھی نہیں ہے، شام 5 بجے آنا تو 7 ساڑھے 7 تک گھر چلی جانا۔ مناہل نے بات کا رخ ایک بار پھر اپنے ایونٹ کی جانب موڑتے ہوئے انگلی اٹھا کر باور کروایا۔ اوکے باس۔ نبیہ نے گردن کو ہلکا سا خم دیا۔ آ رہی ہو نا؟ مناہل نے اب تحریم سے یقین دہانی چاہی۔ پکا نہیں کہہ سکتی۔ بس ٹھیک ہے، پکا ہے تمہارا، مناہل نے جھٹ سے کہا، جس پہ تحریم سر کو نفی میں یوں ہلانے لگی جیسے کہہ رہی ہو تم لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد ان کی کلاس کا ٹائم ہو گیا۔ وہ تینوں اٹھ کر اب اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئیں۔ مناہل کے برتھ ڈے میں جانے کے لیے تحریم ثانیہ بیگم سے صرف پارٹی کا کہہ کر اجازت لے چکی تھی۔ اس روز کے مناسبت سے اس نے ملٹی کلر کی گھٹنوں تک آتی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا تھا، 2 رنگی دوپٹہ شانوں پر ڈالے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہن کر بالوں کو ہاف کیچن میں مقید کر لیا تھا، ہونٹوں پہ ہلکی سی لپسٹک لگا کر ایک ہاتھ میں موتیوں کا بریسلٹ پہنے وہ بالکل تیار کھڑی نبیہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ نبیہ اوبر گاڑی لے کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ ثانیہ بیگم کو الوداع کرتی وہ گھر سے نکل کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جارجٹ کی بلیک کلر کی گھٹنوں سے نیچے تک آتی فراک جس پہ ہم رنگ ستارے لگے ہوئے تھے، چوڑی دار پاجامہ پہنے، بالوں کو فرنٹ چوٹی میں باندھے، کانوں میں بلیک چھوٹی چھوٹی جھمکیاں، دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالے، ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ویسے آہن بھائی تو ہوں گے نہیں وہاں؟ تحریم نے اس کی تعریف کرتے جھک کر شرارت سے اس کو چھیڑا۔ جبھی تو تیار ہوئی ہوں کہ وہ نہیں ہوں گے، اٹھلاتے ہوئے کہہ کر اس نے آنکھیں گھمائیں۔ اچھا خیر یہ لو، تمہاری طرف سے بھی میں نے گفٹ لے لیا تھا، تم دے دینا مناہل کو۔ اپنی گود میں رکھے پیپر بیگ سے اس نے ایک گفٹ بیگ نکالتے ہوئے تحریم کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو یار، ماما سے تو میں نے بس پارٹی میں جانے کا کہا ہے، وہ بھی صرف تم لوگوں کی وجہ سے، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس سے گفٹ لیتے ہوئے اس نے جتایا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، ویسے تم اتنی سادہ کیوں تیار ہوئی ہو؟ نبیہ نے اب اس کی تیاری پہ نظر ڈالی۔ ٹھیک ہوں یار، کون سا کوئی بارات ہے جو تیار ہوتی، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ پھر بھی تھوڑا سا تو تیار ہو جاتی۔ خیر چھوڑو، گفٹ کیا لیا ہے؟ اب وہ گفٹ بیگ کو دیکھ رہی تھی جو چکور سا ڈبہ تھا۔ رسٹ واچ ہے، نبیہ نے بتایا، جس پہ تحریم نے سر ہلا دیا۔ چند میل کی مسافت طے کر کے وہ دونوں مناہل کے بنگلے میں پہنچ چکی تھیں۔ اوبر ڈرائیور کو کرایہ دے کر وہ دونوں گاڑی سے اتر گئیں۔ گیٹ پہ موجود چوکیدار نے ان کو دیکھ کر گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ دونوں پورچ پہ چلتی ہوئی اندر کی جانب بڑھنے لگیں۔ دائیں سائڈ پہ ایک بہت بڑا خوبصورت لان تھا جو اس وقت لائٹوں سے مزین تھا، جس سے صاف یہ ظاہر تھا کہ رات کو بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی گئی ہے۔ ابھی وہ دونوں لان کا جائزہ لے رہی تھیں کہ اندر سے ایک خوبصورت سا لڑکا شرٹ اور ٹراؤزر پہنے باہر آ کر لان میں جانے کے لیے مڑ رہا تھا۔ جب اس کی نظر ان دونوں پہ پڑی، وہ ابرو اچکاتا ان کے پاس چلایا۔ ہیلو بیوٹیفلز، کون ہیں آپ؟ اس نے شوق سے لہجے میں دونوں پر نظر ڈالتے پوچھا۔ وہ دونوں اس کے یوں پکارنے پر رک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ہم مناہل کی دوستیں ہیں، نبیہ نے بات کا آغاز کیا۔ او مگر مناہل دوست نہیں ہے، وہ تو باہر گئی ہوئی ہے، اس نے ہونٹوں کو گول کرتے کاندھے اچکاتے ہوئے بتایا۔ کیا باہر گئی ہے؟ اس کی برتھ ڈے پارٹی ہے نا آج، تو اس نے ہمیں بلایا ہے اور ہمیں بلا کر وہ خود چلی گئی۔ نبیہ اور تحریم دونوں کو حیرت کے ساتھ تعجب بھی ہوا تھا، جس کا اظہار ان دونوں کے تاثرات سے صاف واضح تھا۔ جی وہ، ارے تم دونوں آ گئی، ابھی میں تم دونوں کو ہی کال ملا رہی تھی، اندر سگنل پرابلم آ رہی تھی تو میں باہر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا مزید کچھ کہتا، اتنی دیر میں مناہل گھٹنوں تک آتی ٹاپ اور جینس پہنے اندر سے موبائل پہ نمبر ملاتے باہر آئی۔ جیسے اس کی نظر ان دونوں پہ پڑی، وہ کال ملانا چھوڑ کر تیزی سے ان کے قریب آئی۔ تم اندر تھی؟ مگر یہ تو، اس کو دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئی تھی۔ ان کے حیرانی پہ وہ لڑکا وہاں کھڑا ہنس رہا تھا۔ مائر، کیا کہا تم نے ان سے؟ مناہل نے اس کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں، آج 1 اپریل ہے، اور بھائی تم پیدا ہی 1 اپریل کو ہوئی ہو، اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ گھر والوں کو ہی تم نے پھول بنایا ہوا ہے۔
وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات پہ نبیہ دھیرے سے ہنس دی، جبکہ تحریم نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ اس کی باتوں کا دھیان نہ دینا، یہ خود پاگل ہے، چلو آؤ اندر چلیں۔ منائل سے جھٹکتی ان کو اندر لے کر جانے لگی۔ ارے منو، انٹروڈکشن تو کروا دو، اس نے پیچھے سے پکارا۔ اوہ ہو بھائی، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے ماہر، اور ماہر یہ میری دوستیں ہیں تحریم اور نبیہہ۔ اوکے، اب ہم جائیں اندر؟ مناہل نے جلدی سے ان کا آپس میں تعارف کروایا۔ جی بالکل، آپ جا سکتی ہیں۔ اس نے اندر کی طرف ہاتھ گھماتے اشارہ کیا۔ وہ تینوں واپس مڑ کے اندر کی جانب چل دیں، جبکہ ماہر اپنی گردن موڑے ان کو جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وقت مزید اور سرکاری یونیورسٹی میں پیپر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ہنستے مسکراتے اور نوک جھونک سے بھرپور ان تینوں کو یونیورسٹی میں 1 سال مکمل ہو گیا تھا، اور اب وہ تینوں MSc کے آخری سال میں آ گئی تھیں۔ جہاں ان کا آخری سال شروع ہوا تھا، وہیں ماہر نے بھی ان کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ہیلو بیوٹیفلز، آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہو گئی، امید ہے ہمارا سفر اچھا گزرے گا۔ ماہر ایڈمیشن لینے کے بعد مناہل کے ساتھ تحریم اور نبیہہ کے پاس آیا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے وسیع اور اس گراؤنڈ میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ خوش آمدید ہماری یونیورسٹی میں، نبیہہ نے مسکرا کر اس کو خوش آمدید کہا۔ بھائی اب میں یہاں آ تو گیا ہوں، مگر مجھے منو سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کچھ مجھے سمجھائے یا ہیلپ کرے۔ یہ خود بہت بڑی نکمی ہے، تو مجھے جب ہیلپ کی ضرورت ہو اس وقت میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے اپنی شوخ طبیعت کی بنا پر مناہل کو چھیڑتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا، جس سے مناہل نے اس کے بازو پہ ایک چپت لگائی۔ جس سے دل چاہے اور جو دل چاہے پوچھ لینا، ویسے یہ ہماری پڑھاکو تحریم ہے نا، یہ آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کر دے گی۔ نبیہہ نے مسکراتے ہوئے تحریم کی طرف اشارہ کر کے صلاح دی۔ جی جی شیور، جو پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ تحریم نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے دھیمی مسکان سجائے حامی بھری۔ دیکھو ذرا، اپنی بہن کو یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، بھلا اس کو اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا مشورہ بھی میں نے ہی دیا تھا، اور مجھے اس نے مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا۔ مناہل منہ پھلا کر کہتی تحریم کے برابر میں آن بیٹھی۔ بیٹا جی، بہن بھائی ایک دوسرے کی فطرت کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے تمہارے بھائی کو بھی پتہ ہے تمہارا۔ نبیہہ نے شرارت سے کہتے لقمہ دیا۔ 100% آپ کی بات درست ہے، یہ تو گھر میں بھی بس ہر وقت بیٹ توڑتی رہتی ہے، پڑھتی پڑھاتی کچھ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ڈر سے کہ کیا آپ نے اپنا پیسہ اس سے لگا دیا۔ مناہل کی بات کی نفی کرتے ہوئے نبیہہ کی بات کی زور و شور سے تائید کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر بہن کی طرف دیکھ کر افسوس سے گردن جھٹکی۔ ماہر کے بچے، تم زیادہ پھیل رہے ہو، گھر چلو، تم بتاؤں گی ڈیڈ کو۔ مناہل نے اس کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے دھمکایا۔ ہائے میرے بچے ابھی کہاں ہیں؟ ابھی تو دور دور تک نام پتہ کوئی نشان نہیں ہے، اور تم ابھی سے ان کے پیچھے پنتے جھاڑ کے پڑ گئی ہو۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مصنوعی انداز میں دعائی دی۔ اس کے یوں کہنے پہ نبیہہ ہنس دی، جبکہ تحریم نے اپنے ہونٹوں پہ مٹھی بنا کر رکھتے ہوئے گردن جھکائی۔ ماہر، بس کر دو، بہت ہو گیا، اب جاؤ اپنی کلاس میں۔ مناہل نے دانت پیستے اس کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ مس، آپ ہنستی نہیں ہیں؟ مناہل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے تحریم سے مخاطب ہوا۔ جہاں ہنسنے کی بات ہو وہاں ضرور ہنستی ہوں۔ بائی دی وے، آپ نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا تھا جو میرے منہ سے ہنسی کے فوارے پھوٹتے؟ تحریم نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھ کر کہتے ہوئے کاندھے اچکائے۔ بھائی یہ ہماری بڈھی روح ہے، پڑھائی کا کیڑا، اس سے تم پڑھائی کے متعلق کچھ بھی پوچھنا چاہو بآسانی پوچھ سکتے ہو۔ باقی یہ ہے کہ مسکرانے پہ اس کو ٹیکس لگتا ہے، اس لیے ذرا کم کم مسکراتی ہے۔ اب کہ مناہل نے تحریم کی جانب دیکھ کر لقمہ دیا۔ ارے نہیں، مسکرانے پہ ٹیکس نہیں لگتا، پلیز مسکرایا کریں، مسکرانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ماں نے خود بھی مسکراتے ہوئے اس کو مشورے سے نوازا۔ جی بہتر۔ اس نے زبردستی کی مسکان سجائے بات ختم کی۔ ماں نے بہت گہری نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ چلو مندو، میں جا رہا ہوں کلاس میں۔ مناہل سے کہتے ہوئے اپنی کلاس کی جانب جانے کے لیے مڑ گیا، مگر غیر ارادی طور پہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں مناہل نبیہہ سے باتیں کر رہی تھی، تو تحریم بھی کچھ کہتے ہوئے اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ کی مٹھی بنا کر سننے میں منہمک تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکراتے ہوئے سیدھا ہو کر اپنی کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ وسیم صاحب اور شیبہ بیگم کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی منال، اس سے 3 سال چھوٹی مناہل، اور مناہل سے 1 سال چھوٹا ماہر۔ وہ مناہل کو ہمیشہ منو کہتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اچھی بانڈنگ ہونے کے باعث وہ بہت سی باتیں مناہل سے کہہ کر منوا لیتا تھا۔ وسیم صاحب کا شمار ملک کے جانے مانے بزنس ٹائکون میں ہوتا تھا، جبکہ شیبہ بیگم مکمل ہاؤس وائف تھیں۔ دن ہوا کے دوش پہ گزرتے ہوئے بھاگتے دوڑتے جا رہے تھے۔ وقت تھا جیسے تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ماہر کو یونیورسٹی آتے 2 ماہ ہو چکے تھے، اور ان 2 ماہ میں وہ ان تینوں کے گروپ کا مستقل حصہ بن چکا تھا۔
ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہنسی مذاق اور گپ شپ کے ساتھ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اپنی شوق باتوں سے وہ نبیہ اور تحریم کو ہنساتا رہتا تھا۔ کبھی کوئی لطیفہ سنا دیتا جس سے نبیہ تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتی، جبکہ تحریم صرف مسکرانے پہ اکتفا کرتی۔ ہاں، اگر مائل اس سے کوئی فارمولہ یا کوئی نیومیریکل پوچھتا یا کوئی بھی سوال تو وہ بلا جھجک اس کو سمجھا دیتی۔ اکثر ہی وہ اس سے جب کچھ پوچھتا تو مناہل اور نبیہ اس کو لائبریری بھیج دیتی، تم دونوں وہاں جا کر لو یہ پڑھائی کی باتیں۔ کبھی کبھی تو مناہل کو بھی حیرانی ہوتی تھی مائل کے یوں پڑھائی میں دلچسپی لینے پہ۔ اکثر وہ اس کا اظہار بھی کر دیا کرتی تھی، لو جی، ایک پڑھاکو اور کتابی کیڑا تو تھی ہی، یہ ایک اور کتابی کیڑا آ گیا ہمارے گروپ میں۔ ویسے مائر، تم اتنے پڑھاکو کب سے ہو گئے؟ جس سے مائر ہنستے ہوئے ایک دم سنجیدہ ہو جاتا، منو، میں شروع سے ہی ایسا ہوں۔ جب ہی تو دیکھ لو پرائیویٹ BSc بھی کیا ہے، مگر اب یونی میں آیا ہوں تو آگے پڑھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ تمہارا بھائی ویسے تم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے منائل، جو سوال یا فارمولہ سمجھاؤں سمجھ لیتا ہے۔ تحریم نے بھی اس کی طرف دادی کی تھی۔ لائبریری میں بیٹھ کے تحریم خود بھی سکون سے اپنی فیوریٹ کتاب پڑھتی یا نوٹس بناتی رہتی اور دھیمی آواز سے مائر کے پوچھے گئے سوالات اور اس کی الجھنوں کو بھی سلجھا دیتی۔ ان 2 ماہ میں مائر اپنے دل میں پنپتے جذبات سے بے خبر بس پاس بیٹھی تحریم کو بہانے بہانے سے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کو یہ سوبر اور سادہ سی تحریم یکدم ہی اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کی دھیمی مسکان، اس کا 2 ٹوک انداز اور اس کا سمجھانے کا انداز، وہ اس سب کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ تحریم نے اکثر یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ چپکے چپکے اس کو دیکھتا ہے، مگر نہ کبھی کچھ کہا اور نہ پوچھا تھا۔ مائر جو محبت کے لفظ سے بھی دور بھاگتا تھا، محبت جیسے جذبے کو خرافات کہہ کر مذاق اڑاتا تھا، اس کا دل تحریم کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کو اپنے قرب میں دیکھنے کی خواہش میں وہ بہانے سے کسی سوال کا جواب پوچھنے کے لیے لائبریری آ جاتا تھا۔ اس روز بھی وہ دونوں لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تحریم نے کچھ دن بیماری کے باعث چھٹی کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے نوٹس بنا رہی تھی، جو مناہل اور نبیہ نے اس کو فری لیکچر کے دوران بنانے نہیں دیے تھے۔ اس سے نیومیریکل سمجھنے کے بہانے اپنے نوٹس لیے مائر وہیں چلا آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر مائر کو اپنے برابر میں بیٹھتے دیکھا تھا، پھر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ سنیں، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اپنے نوٹ سے نظر ہٹا کر اسے اپنے سامنے بیٹھی تحریم کو دیکھ کے تمہید باندھتے دھیرے سے سوال کیا۔ پوچھو، اس نے مصروف سے انداز میں اجازت دی۔ آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے؟ اس کے چہرے کی جانب نگاہیں ٹکائے وہ سوال کر رہا تھا۔ اس کے سوال پہ تحریم نے اپنے نوٹ سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ بالکل غیر متوقع سوال تھا۔ اس کی حیرت تو بجا تھی۔ نہیں، اس نے اپنی حیرت کو پس پش ڈال کے مختصر جواب دے کر دوبارہ اپنی سرگرمی میں مصروف ہو گئی۔ اچھا، اگر کسی کو ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہنوز اس کی طرف دیکھتے اس نے اپنا دوسرا سوال کیا۔ مجھے اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ ویسے تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ نفی میں جواب دے کر اس نے کونی میز پر ٹکایا اپنے ہاتھ کی پشت تھوڑی تلے رکھی۔ وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو ہو ہی جاتی ہے نا، اس لیے بس جاننا چاہ رہا تھا۔ اس نے گڑبڑا کر جلدی سے بات بنائی۔ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے ایسی باتوں کے بارے میں جاننے کی، ابھی اپنی پڑھائی پہ دھیان دو بس، پہلے بہت نکمے ہو تم، ان خرافاتی باتوں کو سوچ کر مزید نکمے ہو جاؤ گے۔ اس نے ایک ہلکی سی چپت اس کے سر پہ لگاتے ہوئے دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی کسی کو بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ گھمبیر لہجے میں وہ بہت گہری بات کر گیا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے لکھنا چھوڑ کے اس کی بات پہ غور کرتے ہوئے ابروج کا کر تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں۔ اچھا، ویسے اپنی رائے تو دیں آپ، اگر کسی سے محبت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اظہار کر دینا چاہیے یا نہیں؟ مسکرا کر سر جھکا کے اس نے دوبارہ اپنی نظر اٹھائیں، ساتھ ہی ہونٹوں پہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھی۔ شاید کر دینا چاہیے۔ اس بار بنا کسی ہلو حجت کے اس نے کندھے اچکا کر عام سے لہجے میں اپنی رائے دی۔ ٹھیک۔ اس کے چہرے پہ دھیمی مسکران چھا گئی۔ اب بتانا پسند کرو کہ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اس نے ابروج کا کر تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں نا، جب وقت آئے گا تب بتا دوں گا، ابھی آپ مجھے یہ سمجھائیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلاتے اس کی توجہ ایک نیومیریکل کی جانب دلائی۔ وہ بھی سر جھٹک کے اس کو سمجھانے میں لگ گئی، لیکن وہ بجائے سمجھنے کے اس کے چہرے کے نقوش اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارنے لگا۔ سوال میرے چہرے پہ نہیں، یہاں لکھا ہے۔ اس کی نظروں کو خود پہ محسوس کرتے اس نے سمجھانا چھوڑ کے زچ ہو کر انگلی نوٹس کی جانب کی۔ مجھے آ گیا سمجھ، بس کافی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے نوٹس واپس اپنی طرف کیے۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں پنپنے والے جذبات کے عکس سے نظر چراتی وہاں سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پیچھے بیٹھا مائر مسکراتی نظروں سے اس کو جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ شام اپنے سنہری پر پھیلائے ہر طرف زمین پہ جلوہ گر ہوئی تھی۔ سورج کی پیلی ٹکیا بھی اب نارنجی رنگ میں تبدیل ہو کر ڈوبنے کے مراحل طے کر رہی تھی۔ پرندے چہچہاتے ہوئے اپنا پھوٹا بھر کے اڑان بھر کے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے۔
आसमान पे बिखरे बादल यूं लग रहे थे जैसे किसी ने कैनवस पे ब्रश से अपने रंग बिखेर दिए हों। इतवार होने के बायस एजाज साहब और हुमायूं बाहर लॉन में बैठे बातों में मगन थे। कुछ देर बाद डिसेंट सी शख्सियत की हामिल नादिया बेगम भी लॉन में आकर उनके साथ बैठ गई थी। अरे बेगम साहिबा, आज हमें चाय पिलाने का कोई मूड नहीं है क्या? एजाज साहब ने चाय की तलब महसूस करते हुए पूछा। जी मैं रानी को कह आई हूँ, वो बनाकर लाती होगी बस, उन्होंने बताते हुए टांग पर टांग चढ़ाई। अच्छा जी। वो सर हिलाकर दोबारा हुमायूं से गुफ्तगू में मगन हो गए जो नादिया बेगम के आने से पहले वो कर रहे थे। वैसे मैं सोच रही हूँ क्यों ना हुमायूं की शादी की तैयारी शुरू कर दूँ। नादिया बेगम ने बेटी की शादी का जिक्र छेड़ा। बेगम साहिबा, आप तो जानती हैं मैंने तहरीन से वादा लिया हुआ है जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती शादी की बात नहीं होगी। तो अभी उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, ऐसे अभी शादी की बात करना मुनासिब नहीं है। एजाज साहब ने मामला फैमिली से काम लेते हुए उनको समझाया। हाँ तो मैं कौन सा अभी फ़ौरन जाकर रुखसत करवा के ला रही हूँ। भैया 8-10 माह ही तो रह गए हैं उसकी तालीम मुकम्मल होने में। वैसे भी लड़की वालों को तो टाइम लगता है तैयारियाँ करने में, अभी से कहेंगे तो वो लोग तैयारी शुरू करेंगे ना। नादिया बेगम ने हाथ नचाते हुए अपनी बात पर जोर दिया। इतनी देर में एजाज साहब का फ़ोन बज उठा। वो कॉल रिसीव करते वहाँ से उठ के दूसरी जानिब चले गए। अब वहाँ सिर्फ नादिया बेगम और हुमायूं रह गए थे। सिर्फ तुम्हारे पापा की ज़िद के आगे मजबूर होकर मैंने ये रिश्ता जोड़ा था। भला बताओ इतना लंबा इंतज़ार कौन करवाता है शादी के लिए? शर्त रख दी जब तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं होगी तब तक शादी नहीं होगी। अरे हमने कौन सा उसे जॉब करवानी है जो यूँ तालीम को जवाज़ बनाकर शादी ना करने की शर्त रखी हुई है। वो बनाकर सर झटकती वो बेहद खफा लग रही थी। रिलैक्स मामा, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप बात कर लें चाचू चाची से, उम्मीद है आप उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। हुमायूं ने माँ को ठंडा करने की कोशिश की। कैसे ना गुस्सा हूँ, हमारे भी कोई अरमान है या नहीं? वो लोग तो ऐसे आराम से बैठे हैं जैसे उनको बेटी रुखसत ही नहीं करनी। अगर नहीं करनी तो भाई बता दें, मैं अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की ढूंढ लूँ। मेरे बेटे को कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है, एक को छोड़ 10 मिल जाएंगी। थोड़ी तरह हाथ की मुट्ठी बनाकर रखते हुए वो बोली। उनकी बात पे हुमायूं ने लब भींचे थे। रानी चाय बनाकर लॉन में ले आई थी और अब मेज़ पे रख के वापस जाने के लिए मुड़ गई। बेगम साहिबा, कमी मेरी भतीजी को भी नहीं होगी रिश्तों की, मगर बात सारी ये है कि मैं अपनी हीरा जैसी भतीजी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसको अपने बेटे से मंसूब कर दिया था। और जहाँ तक बात है शादी की तो ठीक है, हम चलते हैं और जाकर बात कराते हैं। उम्मीद है शहरयार और सानिया को कोई एतराज़ नहीं होगा। एजाज साहब जो फ़ोन बंद करके इस तरफ आ रहे थे, उन्होंने नादिया बेगम की बात सुन ली थी। कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने चाय की प्याली हाथ में उठाई। बस अगले हफ्ते चलें, जितना पढ़ना था पढ़ लिया उसने, मैं अब मज़ीद देर नहीं करूँगी। वो भी चाय की प्याली उठाते हुए दो टोक लहजे में बोली। अब के एजाज साहब भी खामोश हो गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा मायर, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद तूने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? वाह भाई क्या बात है। 2 माह के अरसे में मायर के मुंह से किसी गर्लफ्रेंड का जिक्र ना सुनने पे साइम ने हैरत का इजहार किया था। हाँ क्योंकि मुझे मोहब्बत हो गई है इसलिए, मायर ने तायद करते हुए मुस्कुराकर इंकशाफ किया। क्या मोहब्बत और तुझे? ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा। साइम ने उसकी बात को तमस्खराना अंदाज में झुटलाया। मैं सच कह रहा हूँ साइम, मुझे वाकई मोहब्बत हो गई है। मेरा दिल सच में किसी के लिए धड़कने लगा है। मैं उसको देखने के बहाने, उससे बात करने के बहाने उसके करीब रहने की कोशिश करता हूँ। साइम, वो दिल की धड़कन बन चुकी है मेरी। उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता यार, क्या करूँ मैं उससे कहना चाहता हूँ मगर कह नहीं पाता। कैसे कहूँ? बता मुझे, कैसे कहूँ उससे कि मुझे उससे बेहद बेपनाह मोहब्बत हो गई है। बता साइम, कैसे कहूँ? वो मेरे पास, मेरी नज़रों के सामने होती है, मगर मैं उसे इजहार नहीं कर पाता। उसकी जानिब सिरत से मुड़ते उसका हाथ थामकर वो जोश से बोलता अपने दिल की हालत बयान कर गया। साइम तो हक्का बक्का हैरान सा उसकी सारी बात सुन रहा था। ये सब उसके लिए नाकाबिल यकीन था। मगर ये सब कैसे हुआ मायर? तुम तो मोहब्बत के लफ्ज़ से भी दूर भागते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि बात इस हद तक पहुँच गई? पता नहीं साईं मुझे ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मगर उसकी सादगी, उसकी मुस्कुराहट और उसका दो टोक अंदाज मेरे दिल को उसका गर्विदा कर गया यार। मुझे बस इतना बता कि मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करूं? रूबरू मैं उससे कुछ नहीं कह पाऊंगा। फ़ोन नंबर है तुम्हारे पास? साइम ने गहरा सांस लेकर पूछा। नहीं। हाँ मगर मन्नू के पास होगा। नफ़ी करते उसको झट से याद आया। बस फिर फ़ोन पे कह दे। साइम ने मशवरा दिया। थैंक्स यार, मैं ऐसे ही करूँगा। वो उसका मशकूर हुआ था। साइम उसको देख कर रह गया। उस रोज़ मायर वो मायर नहीं लग रहा था उसको, बल्कि एक बदला हुआ मायर उसके सामने था जिसके दिल पे मोहब्बत ने अपने कदम जमा दिए थे। वो दिल से उसके लिए दुआ गो था, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताने वाला था कि मायर की किस्मत में मोहब्बत थी या जुदाई। जी तो जनाब, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी।
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملوں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔